آج میرا یہاں دوسری مرتبہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں. پہلے بحیثیت اسپیشل اسسٹنٹ CNW اور آج آپ لوگوں کی مدد سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا. میرے نوجوانوں، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، چاہے وہ اکانومی کے لحاظ سے ہو، چاہے امن و امان کے لحاظ سے ہو، چاہے سیاسی لحاظ سے ہو، چاہے اداروں کے لحاظ سے ہو، تو حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں. اس میں آپ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا احساس کریں، کیونکہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان میں اب بھی اتنی، اللہ ان کو لمبی زندگی دیں، صحت دیں، ہمارے بڑے ہیں، لیکن وہ جدوجہد ابھی نہیں کر سکتے جو آپ کر سکتے ہیں. اور پاکستان کے نوجوانوں کو جو شعور میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے دیا ہوا ہے، تو وہ آپ لوگوں نے اپنانا ہے. وہ شعور کیا ہے؟ جس طرح میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ بڑا انسان وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دولت زیادہ ہو، جس کے پاس ڈگریاں زیادہ ہو، جو اچھی انگریزی بول سکتا ہو یا جو اچھی تقریر کر سکتا ہو. بڑا انسان وہ ہوتا ہے جس کا خواب بڑا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے اپنے خواب بڑے رکھے. ابھی میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب 2007 میں ہم انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھے تو ہم جدوجہد کر رہے تھے. اس وقت ہم بمشکل 10-15 بندے ہی تھے. مراد سعید صاحب جو ہمارے بڑے ہیں وہ ہمیں لیڈ کر رہے تھے. تو اس وقت ہمارے پاس اسٹرینتھ نہیں تھی، لوگ نہیں تھے، لیکن جو خواب ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے پاکستان میں حقیقی جمہوریت کو بحال کرنا ہے، ہم نے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی لانی ہے، ہم نے پاکستان میں امیر اور غریب کے لیے ایک قانون لانا ہے، ہم نے طاقتور کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانا ہے، ہم نے اقتدار والے کو بھی قانون کے کٹہرے میں لانا ہے. جو قانون اور آئین سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتا ہے، ہم نے اس کو کہنا ہے کہ نہیں، اگر میرا غریب ریڑھی والا وہ عدالت جا سکتا ہے، وہ تانے جا سکتا ہے، تو تم بھی جا سکتے ہو. اس طرح نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک قانون ہوگا اور آپ کے لیے دوسرا. ہماری یہ سوچ نہیں تھی کہ ہم سیاست میں آئے اور ہم وزیر بنے، MPA بنے، پھر وزیر بنے، پھر وزیر اعلیٰ بنے، اس کے بعد جو ہیں وفاقی وزیر بنے. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ہم ایک خواب، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے پاکستان میں یہ کرنا ہے، کیونکہ اگر میرا یہ خواب ہوتا کہ میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے تو وزیر اعلیٰ تو میں بن گیا، تو کیا میری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ ایک سیڑھی ہے اس حد تک جانے کے لیے جس کا خواب میں نے دیکھا تھا، اور یہ سٹرگل انشاءاللہ تعالی آگے بھی جائے گی. اس طرح آپ لوگوں نے بھی اپنے خواب بڑے رکھنے ہیں اور ہمیشہ پاکستان کا سوچنا ہے، ہمیشہ پاکستانیوں کا سوچنا ہے، ہمیشہ اپنے ملک اور قوم کا درد جو ہے آپ نے اپنی سینوں میں رکھنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ معاشرہ بنتا ہے، نہ قوم بنتی ہے، اور نہ ہی جو ہے ملک ترقی کرتا ہے. ابھی ہماری جو سیاسی سٹرگل ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہاں پر مختلف صوبوں سے ہمارے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں. یہاں پر میں ان کو اسپیشلی خوش آمدید کہتا ہوں. خیبر پختونخوا میں آپ پنجاب کی حالت دیکھیں، وہاں پر بالکل سیول مارشل لا ہے، کیونکہ ایک تو ان کی حکومت ہے جو امروں کی گود سے جنے ہیں،
जिन्होंने सियासत आमरों की गोद से शुरू की है, तो उनका रवैया भी वही है। वहां पर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं लहरा सकते, वहां पर आप इमरान खान साहब का नारा नहीं लगा सकते, वहां पर आप कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते, वहां पर आप सियासी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। तो कौन सी जमहूरी मुल्क में ये होता है और कौन सी जमहूरी सियासी पार्टी इस तरह का रवैया रखती है? कल हमारे पार्लिमानी इजलास में हमारे पंजाब के MNAs ये कह रहे थे कि वहाँ पर हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे बंदूक ले लेते हैं और उन ऊपर जो लाइसेंस का कोड होता है वो टेम्पर कर देते हैं। जो गाड़ियाँ हमारे MNAs और MPs या वर्कर्स या वहाँ पर अहदेदारों से ले ली जाती हैं, उनका चेसिस नंबर वो टेम्पर कर लेते हैं। तो मतलब एक सियासी पार्टी जो अपने आप को जमहूरी भी समझती है, जो है नहीं, वो इखलाकी और जहनी पस्ती के उस मकाम तक पहुंच चुके हैं कि ये चीजें कर रहे हैं। जो हमारे वहां पर सियासी मशरान है, यास्मीन राशिद साहिबा, उनकी उम्र आप देखें, वो बीमार भी हैं। वहां पर हमारे जो बाकी खवातीन हैं उनको भी उन्होंने जेल में डाला हुआ है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, उनको भी नाहक कैद किया हुआ है। और वो जो है हमारे बुजुर्ग सियासतदान है और इंतहाई शाइस्ता इखलाक रखते हैं वो, और मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं, लेकिन सियासी तौर पर उनको रखा गया है। अच्छा, उनके साथ साथ जो इमरान खान साहब की अहलिया है बुशरा बीबी साहिबा, उनको भी उन्होंने कैद किया हुआ है। हालांकि उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उसका कसूर सिर्फ यह है कि वो इमरान खान साहब की अहलिया है, बाकी उसने कोई जुर्म नहीं किया। उनको भी नाहक कैद किया हुआ है। उसके साथ साथ इमरान खान साहब की बहनें जो अपने भाई से मुलाकात करना चाहती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। वो अडियाला जेल जाती हैं और रात के अंधेरे में तमाम लाइट्स ऑफ करके उन पर जहरीला पानी फेंका जाता है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। वो भी बुजुर्ग खवातीन हैं, उनको सड़कों पर गिराया जाता है। तो ये तमाम चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि पाकिस्तानियों, आप लोगों ने आगे आना है। आप लोगों ने पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को बहाल करना है। ये जो ज़हनी और इखलाकी पस्ती की इस हद तक पहुंच चुके हैं कि ये अभी इंसान नहीं, ये जानवर बन चुके हैं, इनको आप लोगों ने रिप्लेस करना है इंशाअल्लाह। इसके लिए जद्दोजहद जरूरी है, इसके लिए खुददारी जरूरी है। कोई भी इंसान अगर वो खुददार नहीं होता, वो बड़ा लीडर बन ही नहीं सकता। कोई भी कौम जो खुददार ना हो, वो जो है आगे बढ़ ही नहीं सकती। और कोई भी जाली वज़ीर आज़म वो किसी दूसरे मुल्क के प्रेसिडेंट को सल्यूट करे, वो हमारी रिप्रेजेंटेशन कर ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तानी खुददार कौम है। और हमें शर्म महसूस होती है, हमें शर्म महसूस होती है जब हमारा कोई भी वज़ीर आज़म किसी बाहर मुल्क में जाता है और वो चिट देकर खिताब करता है और चिट पकड़ते हुए उसका हाथ भी कांपता है। हमें शर्म महसूस होती है बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत खुददार कौम, जब हमारा वज़ीर आज़म किसी दूसरे मुल्क में जाता है और वहाँ के प्रेसिडेंट को सलूट मारता है। हमें शर्म महसूस होती है कि एक सूबे का वज़ीर आला, उसका पासपोर्ट स्टॉप लिस्ट में डाल दिया जाता है और दूसरे सूबे के वज़ीर आला को पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज जो है वो पूरी दुनिया में घुमाता है। मेरे पाकिस्तानियों, मैं तो खड़ा हूं, मैं बार बार कहता हूं, आप बड़े लीडर तब बनेंगे जब आप इस चीज पर ईमान ले आए कि जिंदगी और मौत मेरे रब के साथ है। आप इस चीज पर ईमान ले आए
کہ میرے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ عزت اور ذلت ان کے ساتھ ہے. اگر آپ پھر اس سے ڈرتے ہیں کہ میری نوکری چلی جائے گی, میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا, تو وہ وعدہ بھی میرے رب نے کیا ہے کہ رزق دینے والا میں ہوں. تو اگر آپ ان چیزوں پر دل سے ایمان رکھتے ہیں تو پھر دو چیزیں ہوں گی. پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی نہ آپ کو ڈرا سکے گی, نہ آپ کو دبا سکے گی, نہ آپ کو جھکا سکے گی. دوسری بات, اگر پوری دنیا کی دولت بھی اکٹھی ہو جائے وہ آپ کی قیمت نہیں لگا پائے گی. تو آپ لوگوں نے اپنا کامل ایمان اپنے رب پر رکھنا ہے, رب العالمین پر رکھنا ہے, اور اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے. دوسری بات, شاید اس سے پہلے آپ کو پتہ نہ ہو, لیکن میری بار بار تقریروں میں جو میں کہتا ہوں شاید آپ لوگوں کی تھوڑی نالج میں آیا ہو کہ خیبر پختونخوا کا وفاق پر حق وہ 4,758 ارب روپے ہے جو وفاق ہمیں نہیں دے رہا. ہمارے قبائلی علاقہ جات جو ہیں ان کو خیبر پختونخوا کے ساتھ 2018 میں انتظامی طور پر مرج کیا گیا, لیکن فائنینشلی طور پر ابھی تک مرج نہیں کیا گیا. یہ آئین کی خلاف ورزی ہے, کیونکہ آئین کہتا ہے کہ آپ نے NFC شیئر 4 صوبوں میں تقسیم کرنا ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں جب قبائلی اضلاع مرج ہوئے اور وہاں پر NFC شیئر تقسیم نہیں ہو رہا, تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے, اور جو یہ کر رہا ہے اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. یہ ایک طرف ہمیں اپنا حق نہیں دے رہے, 4,758 ارب روپے. دوسری طرف میرے پاکستانیوں, IMF نے وفاقی حکومت اور ان کے وزراء کے خلاف چارج شیٹ بنائی ہے کہ انہوں نے 5,300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. مطلب ایک طرف یہ 5,300 ارب روپے کی کرپشن کر رہے ہیں, اس پر باہر جزیرے خرید رہے ہیں, اس پر باہر فلیٹس خرید رہے ہیں. یہ آپ کے خون پسینے کی کمائی ہے. جو ٹیکس آپ دیتے ہیں یہ اس کا پیسہ ہے, یہ آپ کا پیسہ ہے, یہ میری عوام کا پیسہ ہے, یہ غریبوں کا پیسہ ہے. مطلب جو بندہ ساری رات آپ کی حفاظت کے لیے ایک گلی میں سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی دے رہا ہو, اور وہ صبح اپنے بچوں کے لیے چائے کی پتی خرید رہا ہو, اس پر جو وہ ٹیکس دیتا ہے وہ اس 5,300 ارب روپے میں اس کی یہ خون پسینے کی کمائی شامل ہے. ایک طرف میں 4 ارب روپے ان لوگوں کے لیے مختص کر رہا ہوں جن کو انہوں نے جبری طور پر طرح سے مجبور کیا کہ وہ باہر آئیں. اس پر پورا نیشنل میڈیا چیخیں مار رہا ہے, لیکن ان کی زبان بندی ہوئی ہے کہ وہ 5,300 ارب روپے پر ایک بات بھی نہیں کر سکتے. ایک طرف ہم پر ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں, میڈیا پر چلتا ہے کہ میرے جو 21 معصوم لوگ شہید ہوتے ہیں, میرا میڈیا چلاتا ہے کہ 14 اس میں دہشت گرد تھے, حالانکہ اس میں ایک بھی دہشت گرد نہیں تھا. اس پر تو میڈیا نیوز چلا دیتا ہے, لیکن جب معصوم شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے تب میڈیا کچھ نہیں بولتا. ہمارا تو گلہ بنتا ہے, لیکن ہم شکر گزار ہیں اپنی سوشل میڈیا کا. ان کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ملٹری آپریشن ہو چکے ہیں. ہم نے ایک خاندان کے 10 لاشیں ان ہاتھوں سے اٹھائی ہیں. ہم نے اپنی عورتوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی ماؤں کو
नंगे पांव सड़कों पर भागते हुए देखा था, क्योंकि हमें टाइम नहीं दिया गया था कि आप अपने घर बार छोड़ें। वो बाहर आ रहे थे। हमने ये भी देखा था कि कर्फ्यू के दौरान अगर कोई भी बंदा सड़क पर आता था, उसको सीधी गोलियां मारकर शहीद कर दिया जाता था। लेकिन किसी भी मीडिया चैनल ने हम पर जो जुल्म हुआ वो नहीं दिखाया। अभी तो हमारा गिला बनता है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारी सोशल मीडिया ने और इंटरनेशनल मीडिया ने तिरा के लोगों का मुकदमा दुनिया के सामने रखा, हम कबाइली पख्तून खैबर पख्तूनख्वा की आवाम उनका जितना भी शुक्रिया अदा करे वो कम है। और जो इस दफा दिखाया गया है, जो जुल्म जबर फस्तैयत इस दफा सोशल मीडिया ने दिखाई है, ये पिछले ऑपरेशंस का 5% भी नहीं है। इसलिए तो हम कहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। इससे दहशतगर्दी खत्म नहीं होती, बढ़ती है। ये बंद कमरों के फैसले, अगर कोई बंदा उधर पिंडी और इस्लामाबाद में बैठा है और सर्दी में हीटर के कमरे में बैठा है और गर्मी में एसी के कमरे में बैठा है, और वो कागज और पेन लेकर एक पॉलिसी बनाता है और उसी एसी और हीटर के कमरे से यहां पर इंप्लीमेंट करता है, वो मुअस्सर नहीं होगी। उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। तमाम लोग चाहते हैं, पूरा पाकिस्तान चाहता है। आप में से कौन कौन चाहता है कि दहशतगर्दी खत्म हो? हाथ उठाए। हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि दहशतगर्दी खत्म हो, लेकिन दहशतगर्दी के लिए नीयत का ठीक होना जरूरी है। दहशतगर्दी के लिए तमाम सियासी और मजहबी जमातों को, हर मकतबा फिक्र के लोगों को बिठाकर एक वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि वो पॉलिसी सिर्फ 3 साल और 6 साल के लिए ना हो, वो सदियों के लिए हो, और दहशतगर्दी की जड़ को बिल्कुल जड़ से खत्म किया जाए। तभी जो है यहां पर मुस्तकिल और पायदार अमन आ सकता है। तो मेरे पाकिस्तानियों, मसले मसाइल बहुत हैं। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को, मेरी बहनों को, भाइयों को, आप सबको जो सूबे के वसाइल हैं और सूबे के मसाइल हैं, इस पर मुसलसल बात करनी चाहिए। आप शादी में जाते हैं, इस पर बात करें। आप कॉलेज जाते हैं, इस पर बात करें। आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, इस पर बात करें। आप दोस्तों के दरमियान हो, गपशप लगा रहे हो, इस चीज पर बात करें, क्योंकि हमें भी नहीं बताया गया था। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने नीचे लोगों को बताएं। और इस तरह हर बंदे को जब पता लगेगा कि वफाक हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है और हमारे हकूक पर डाका डाल रहा है, तो हर बंदा आवाज उठाएगा और हमें हमारे हकूक मिलेंगे। जो हमारे मौजूदा वसाइल हैं, कम वसाइल हैं, उसमें हम इतना डिलीवर कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी दफा लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं, हमें वोट दे रहे हैं। जब 4,758 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को मिलेंगे, तो फिर हम क्या क्या नहीं कर सकते। हम यहां पर अपना सेहत का निज़ाम मजीद बेहतरीन कर सकते हैं। अभी अगर सेहत कार्ड में हम 10 लाख अपने अवाम को दे रहे हैं, इसको 20 लाख तक पहुंचा सकते हैं। अगर अभी जो हम 10 बड़े हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो फिर हम 50 बड़े हॉस्पिटल बना सकते हैं। अगर हम अभी जो है 34 यूनिवर्सिटियों के साथ इस खैबर पख्तूनख्वा में खड़े हैं, तो इसको मजीद बेहतरीन बना सकते हैं, 15 और यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं। जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन है, जिसमें प्राइमरी से मिडिल तक हमारा ड्रॉप आउट इंतहाई ज्यादा है, उसमें हम मिडिल स्कूल्स बना सकते हैं, उसमें हायर स्कूल्स बना सकते हैं, हायर सेकेंडरी बना सकते हैं, कॉलेजेस बना सकते हैं, टेक्निकल एजुकेशन को बेहतर बना सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, अपनी बहनों को कर्जे दे सकते हैं, भाइयों को कर्जे दे सकते हैं, अपनी मईशत बेहतर कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, अपने मादनियात को बेहतरीन कर सकते हैं, अपने कुदरती वसाइल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते इस चीज से।
لیکن یہ نہیں دیں گے. ایک مائنڈ سیٹ جو اوپر بیٹھا ہے, جو 78 سال سے خیبر پختونخوا کو اور پختون کو دبا رہا ہے, آگے آنے نہیں دے رہا, وہ مائنڈ سیٹ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ خیبر پختونخوا اور پختون ترقی کرے. لیکن یہ پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ میری اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. میں تو لڑ رہا ہوں, میں تو جھگڑ رہا ہوں, میں تو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہر وہ راستہ اپنا رہا ہوں جس سے آپ کا مقدمہ میں ہر اس فورم پر رکھوں. لیکن آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, آپ نے بھی آواز اٹھانی ہے. جب تک میں زندہ ہوں آپ لوگوں نے صرف بس میرا ساتھ دینا ہے. زب پوش ہو سماچار پوش ہو. انشاءاللہ. اچھا, جب تک میں ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میں تو کھڑا رہوں گا. لیکن جو ان کے ارادے ہیں شاید میں نہ رہوں. یہ میری باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. ایک تو آپ نے جو آپ کے حقوق ہے اس کو زبانی یاد کرنا ہے اور ہر بندے تک پہنچانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ہر اس فیصلے سے باغی ہونا ہے جو بند کمروں میں کیے جائے اور یہاں آپ پر امپلیمنٹ کیے جائے, کیونکہ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے. آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے. اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کے جنازے اٹھیں گے. اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کے سر کا سودا پاکستان سے باہر ہوگا. اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو بند کمرے کے فیصلے آپ پر امپلیمنٹ ہوگے اور 80,000 شہداء کو پیش کرنے کے بعد آپ پر ایک دفعہ پھر دہشت گردی بھی مسلط ہوگی اور بند کمروں کے فیصلے بھی مسلط ہوں گے. اس دفعہ ہم نے یہ نہیں ہونے دینا. اس دفعہ ہم نے کھڑا ہونا ہے. اس دفعہ نوجوانوں آپ نے کھڑا ہونا ہے, آپ نے آواز اٹھانی ہے, آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ تعالی. اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی کبھی مایوس نہیں کریں گے. نہ ہی میرا لیڈر 900 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں, وہ ان کے سامنے جھکا ہے, نہ اس کا سپاہی ان کے سامنے جھکے گا انشاءاللہ تعالی. جس طرح تاج محمد ترن صاحب نے کہا کہ ہم نے بلا سود قرضے اپنے نوجوانوں کو دیے ہیں 3 ارب روپے تک, تو اس کو مزید میں 5 ارب روپے تک بڑھاتا ہوں. جو ہماری یوتھ پالیسی ہے جس پر کام آلریڈی چل رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مزید بہترین کریں گے اور نوجوانوں کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے. صوبائی حکومت خیبر پختونخوا تمام نوجوان, یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, آپ سب ہمارے نوجوان ہیں اور پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے نوجوان. انشاءاللہ آپ سب کو ہم جو ہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور آپ سب کے لیے ایسی پالیسیز لائیں گے جس سے آپ سب یکساں مستفید ہوں گے انشاءاللہ تعالی, ہماری بہنیں بھی اور ہمارے بھائی بھی انشاءاللہ تعالی. دوسری بات, میں ینگ لیڈرز پارلیمنٹ کو آپ کے پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی کہ ایسا کوئی فورم نہیں تھا جس سے جو ہیں لیڈر پروڈیوس ہوں, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھا. انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن چونکہ سیاسی ہے اور اس میں جو ہیں عمران خان صاحب کے نظریے کے لوگ رہتے ہیں اور وہی جو ہیں سیاست کرتے ہیں. لیکن ینگ لیڈرز پارلیمنٹ میں یہاں دیکھ رہا ہوں ہمارے مختلف سیاسی جماعتوں کے اور تمام صوبے سے لوگ ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بلا تفریق اپنی سیاست سے بالا تر ہو کر نوجوانوں کے حقوق کے لیے, صوبوں کے حقوق کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے پروگرامز کرتے رہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے اور یہی سیاست اور جمہوریت کا حسن ہے. دوسرے صوبوں کی طرح نہیں جو جہاں پر جعلی حکومتوں کو مسلط کیا گیا ہے کہ وہاں پر کسی سیاسی پارٹی کو جھنڈا اٹھانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. یہاں پر آپ کو کلی اجازت ہے, آپ مجھ پر بھی تنقید کر سکتے ہیں اخلاقی طور پر
اور میری ہر اس پالیسی پر جو آپ کو پسند نہیں ہو کلی تنقید کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا۔ اسی طرح آپ نے مزید یہ کرنا ہے کہ آپ اس طرح کریں، یہ خیبر پختونخوا میں آپ کا پروگرام ہو گیا، اجازت ہے۔ اچھا، آپ نے مزید اس طرح کرنا ہے کہ جو ہمارے باقی صوبے ہیں وہاں پر آپ لوگوں کی ممبرشپ ہیں، پنجاب میں بھی آپ کنونشن کریں۔ امید ہے کہ پنجاب کی جعلی حکومت جو ہیں شاید آپ لوگوں کو سپانسر کر سکے، لیکن اگر نہیں کرے گی تو خیبر پختونخوا حکومت کا یوتھ ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سپانسر کرے گا اور وہاں پر آپ اس طرح کا کنونشن کریں۔ کشمیر انشاءاللہ آؤں گا اور ضرور آؤں گا انشاءاللہ کشمیر۔ جو ہمارے باقی ریجنز ہیں، کشمیر ہیں، گلگت بلتستان ہیں، آپ سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں بھی کریں، لیکن آپ لوگ جو ہیں ان کنونشنز کو پالیسیز پر اس کا انعقاد کریں۔ فرض کریں اکانومی ہے، اکانومی پہ کریں۔ اچھا، میٹنگ کا ٹائم، اکانومی ہے، اکانومی پہ کریں۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پر کریں، اور اس چیزوں پر ڈیبیٹ کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے اور مزید لوگوں کو بھی پتہ چلے۔